السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ سب اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو ہے وہ آپ کی کچھ چھٹیاں جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزری ہوں گی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ہماری آن کلاسز کا آغاز ہے، تو آج سے ہم جو ہے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ہم نے 15 سبق یعنی کہ پڑھ لیے تھے، آج ہمارا 16 سبق ہے، سبق نمبر 16۔ کیا عنوان ہے؟ خواتین کا احترام اور مقام۔ کیا مطلب؟ اسلام نے خواتین کو جو مقام دیا ہے وہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ جو حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں وہ دوسرے کسی بھی مذہب کے اندر، نہ عیسائیت کے اندر، نہ یہودیت کے اندر، نہ ہندوؤں کے اندر۔ تو جو مقام اسلام نے جو ہے وہ خواتین کو دیا ہے وہ بہت ہی عمدہ مقام ہے۔ یہاں پر اب ہم آتے ہیں سوچیں اور بتائیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ سوال ہے، دوسروں کا حق غصب کرنا کیسا فعل ہے؟ فعل میں نہ ہوتا ہے کام کو، غصب میں نہ جو ہے وہ لے لینا یعنی چھین لینا، تو یہ بہت برا فعل ہے۔ دوسرا سوال ہے، گھر کے کاموں میں والدین کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ تو آپ کا جو ہے وہ معاملہ ہے، آپ سے سوال ہے، تو جی ہاں کرنی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ بھی بٹانا چاہیے ہمیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم دل ہے، جو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور جنت ماں کے قدموں نیچے ہے، یعنی کہ آپ والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے خاص الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے حقوق، اس کا معنی ہے حق کی جمع۔ حدود، حدیں۔ فلک، آسمان۔ حیثیت، صلاحیت یا خصوصیت، دونوں آ سکتے ہیں۔ نفقہ، بال بچوں کا خرچ اور بیوی کا روٹی کپڑا، یعنی بال بچوں کا اور بیوی کا خرچہ اور سا روٹی کپڑا، اس لیے کہتے ہیں نفقہ، جو کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے، شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب ہم سبق کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر زمین پر اتارا۔ اشرف المخلوقات کا معنی ہے مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے الگ الگ حقوق و فرائض و ذمہ داریاں جو ہے وہ متعین جو ہے وہ کی ہیں۔ متعین میں نا طے شدہ، متعین کی۔ انسان نے اکثر ان حدود و قیود، حدیں اور پابندیاں کی پرواہ نہیں کی، اور خواتین کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا۔ ناروا مطلب خلاف شان، خلاف شرع، بہت برا سلوک رکھا۔ اگر ہم آغاز اسلام، آغاز میں نا شروع کا اسلام، پہلے آغاز اسلام کے وقت سرزمین حجاز، حجاز میں نا عرب کی زمین پر عربوں کی حالت زار کا جائزہ لیں، ان کی حالت کو دیکھیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور جہالت میں عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر بجائے خوشی منانے کے سوگ کا سماں ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا۔ قبل الاسلام بعض مقامات پر تو بیٹی کو زندہ درگور یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا، زندہ ہی قبر کھود کر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا۔ عورت کو کسی بھی حیثیت میں عزت کی زندگی نصیب نہ ہوتی۔ اب ہے ٹھہریں اور بتائیں۔ پہلا ہے، خواتین کے حقوق کو کون کیسے پامال کرتا رہا ہے؟ یہ آپ کو ہے وہ علم ہے کہ جو ہے وہ جاہلیت کے دور میں جو ہے وہ خواتین کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا تھا، ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا، ان کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام سے قبل یا پہلے عرب بیٹی کی پیدائش پر کیا کرتے تھے؟ یہ جواب ہے، قبل الاسلام بیٹی کی پیدائش پر بجائے خوشی منانے کے سوگ کا سماں ہوتا تھا۔ جہالت کی ان گھٹا ٹوپ اندھیروں یعنی بہت زیادہ تاریک اندھیرا، بہت تاریک جو ہے وہ ہر طرف اندھیرا میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی چمکی، اور پورے عرب کو
منور کرگی، روشن کرگی۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کی سرزمین سے تھا اور اپنے ہم وطنوں کی ان عادات سے بخوبی واقف تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو عورتوں کے مقام اور مرتبے سے آگاہ کرنا شروع کیا کہ عورتوں کا بھی جو ہے وہ حق ہے، عورتوں کے جو ہے وہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے بھی جو ہے وہ حقوق ہیں، تو ان کو آگاہ کیا۔ رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ عربوں کا ذہن بدلنے لگا اور اسلام کی روشنی ان کے خیالات کو بدلنے لگی۔ تو یہ آہستہ آہستہ اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ہم سمجھایا، عورتوں کے حقوق بتائے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے وہ ذہنوں نے جو ہے وہ وسعت پکڑی اور جو ہے وہ پھر انہوں نے عورتوں کی عزت کرنا شروع کر دی۔ تو آج کل ایسے یہاں تک کہ ہمارا آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی خشخط کر کے لکھنے ہیں، یہ بھی والے بھی اور یہ والے بھی بیٹا، اور جو ہے وہ جو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس پیراگراف کی آپ نے سلیس بھی کرنی ہے اپنی کاپی کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔